میرے پاکستانیوں، بہت بڑی خبر آئی ہے۔ خدشات تو بہت پہلے سے تھے، لیکن ایک بڑے جریدے نے اب یہ خبر جاری کر دی ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی غداری ہو رہی ہے اور کتنی ڈھٹائی سے جرنیل منہ پھلا کے پھر دوسروں میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا جائزہ لے لیں جو آج خبر میڈیا کو فیڈ کی گئی ہے۔ اس خبر یوں دی گئی ہے کہ جو مذاکرات ترکی میں ہو رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس میں افغانستان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس نیگوسیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ استنبول مذاکرات میں پاکستان نے افغان طالبان کو اپنا حتمی موقف پیش کر دیا۔ استنبول میں جاری پاک افغان مذاکرات کے دوران پاکستانی وفد نے افغان طالبان نمائندوں کے سامنے اپنا حتمی موقف پیش کرتے ہوئے کہا، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کر دیا کہ افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کی سرپرستی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق، اب یہ کون سے ذرائع ہیں آپ کو بتائیے۔ پاکستانی وفد نے افغان حکام پر زور دیا کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس، مؤثر اور قابل تصدیق اقدامات اٹھائیں، یعنی ویریفائیبل جو ایکشن ہے وہ لیے جائیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کسی اور کے ایجنڈے پر عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں جو نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان اور پورے خطے کے استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے آئندہ مرحلے میں پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے اور عملی اقدامات سے مشروط ہوگی۔ پاکستان نے ایک بار پھر دو ٹوک موقع اختیار کیا کہ بات چیت ہی واحد راستہ ہے، مگر دہشت گردی کی حمایت کسی صورت قبول نہیں۔ آسان ترین الفاظ میں یہاں سے کہہ دیا گیا ہے کہ افغان طالبان تو ہماری کوئی بات نہیں مان رہے، تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ سمجھے ناکام سمجھے ان کو، ٹھیک ہے؟ یعنی یا تو وہ سرنڈر کر دیں، دیکھیں نا، ایک سرنڈر کروایا جا رہا ہے پوری امت سے کہ سب اسرائیل کو تسلیم کر لو، اور اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اور اپنی فوجیں بھیجو اور باقی رہے سے فلسطینیوں کو مارو اور اسرائیل کے لیے راستہ آسان کرو، ان کو لڑنا شڑنا نہ پڑے، ان کی بھی بندے نقصان اٹھاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی کرو یہ سارا کام۔ اسی طرح کی ڈیمانڈ پاکستان رکھ رہا ہے کہ ہم جب بھی لڑتے ہیں دہشت گردوں سے تو ہمارے بندے مارے جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم انہیں مار دو سب۔ اب ظاہر ہے وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم کیسے مار سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہیں گے جی ان کو کہیں اور بسا دیتے ہیں، آپ خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ اس پہ بات چل رہی تھی کہ ان کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیتے ہیں، خرچہ پاکستان اٹھا لے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں وہ افغانی نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے نا، یہ ہے کہ جی ٹی ٹی پی شاید کوئی افغانی لوگ، یہ پاکستانی ہیں۔ یہ جو ان کے سربراہ ہیں، بڑے بڑے دہشت گرد جو ہیں، یہ پاکستانی ہیں۔ یہ تو قبائلی علاقوں کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ لوگ ہیں، اور کچھ وہ جن میں عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوں گے ہارڈ کور کرمنلز، لیکن زیادہ تر لوگ ان میں جو نئے شامل ہوتے ہیں، ان کی انیشل جو ہوتی ہے وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کا بندہ مار دیا، کسی کے جنازے پہ گولہ مار دیا، کسی کے گھر میں آپ نے گولہ مار دیا، کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے لوگ ادھر جاتے ہیں پھر غصے میں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ سب کو ظاہر ہے کہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، یا جوری ایکسکیوشنر تو نہیں بن سکتا انسان، اور جو ہارڈنڈ کرمنل ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑائی ہو سکتی ہے، ہمیشہ یہ بات رہی۔ اب ان کا یہ مطالبہ ہے جی کہ افغان طالبان انہیں ماریں، ٹھیک ہے، انہیں ختم کریں، ان کی پناہ گاہیں ختم کریں، مطلب جو ان کے گھر شہر جو ہیں جیسے یہاں توڑے جاتے ہیں وہاں ان کے گھر شہر توڑ دیے جائیں، ان کا پورا سیٹ اپ ختم کر دیا، یہ کہا جائے۔ یہ کچھ ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جس پر بہت عرصے سے شاید کام، اور شاید پہلے بھی بات ہو رہی ہے، جو پاکستان میں لانے کا منصوبہ بنا تھا بہت ساروں کو، وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہاں سے یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ انہیں لے جائیں پاکستان واپس، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ لے آئے، انہوں نے یہاں لا کے بہت سارے بسائے، اب کہہ رہے ہیں جی دہشت گردی ہو گئی۔ لیکن کچھ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، آتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افغانستان ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ ہمارے ادھر سے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے، لیکن میں پھر دہراؤں گا، نہ پاکستان کا اس میں مفاد ہے کہ ہم اس جنگ میں پڑیں، بلکہ ہم مذاکرات سے حل کریں، ہمارا مفاد اس میں ہے، اور طالبان کا بھی مفاد اسی میں، بلکہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کا زیادہ مفاد ہے کہ امن ہو خطے میں، تاکہ وہ آرام سے اپنے سکون سے حکومت کریں۔ انہیں 90 کی دہائی میں حکومت ملی تو ہر روز شمالی تاج سے ان کی لڑائی ہو رہی تھی، ایوری سنگل ڈے گولہ باری چل رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شمالی تاج نے ان کو ایک دن سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ ہم وہی خبریں سن کے تو بڑے ہو رہے تھے کہ جی شمالی تاج سے آج لڑائی ہو گئی، اتنے مارے گئے، اتنے ان کی توپوں نے چپ کروا دیا، اور اینڈ میں امریکہ جب آیا تو شمالی تاج ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور زمین پہ شمالی تاج ہی تھا۔ تو اس لیے یہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان والی سائڈ سے مذاکرات ناکام ہی سمجھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اگلا مطلب سمجھ لیں کہ پھر جنگ ہے۔ پہلے ہی خواجہ آصف سے کلوایا جا چکا ہے کہ پھر فل جنگ ہوگی اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو کوئی بھی اچھے چیزیں میں نہیں دیکھ رہا اس حوالے سے۔ ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے جی کہ بھارت نے بھی آج کوئی سیز فائر کی وائلیشن کی ہے، اور ادھر بھی تھوڑی سی گولہ باری ہوئی ہے، ٹھک ٹھاک ہوئی۔
اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زلزلے سے، ایک قیامت سے گزرتا ہے جب بھی اکتوبر نومبر کا مہینہ آتا ہے، ایکسٹینشن کا مہینہ ہوتا ہے نومبر کا، اور اس سے پہلے ایک ماحول گرمایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں اکتوبر میں مارا ماری کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. باجوہ جا رہا تھا تو ارشد شریف کی شہادت ہوئی، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، یہ سب اکتوبر نومبر میں ہوا. ابھی دیکھ لیں آپ، پہلے مریدکے میں کیا کیا گیا، پھر اس کے بعد اب یہ مذاکرات، پہلے افغانستان پہ حملہ کیا گیا، پھر اب مذاکرات ہوئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیشہ اس ملک میں ایکسٹینشن سے پہلے، توسیع سے پہلے یا تسلسل سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا. تو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ جائز کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں؟ بہرحال دعا یہی ہے کہ اس میں سے کوئی پازیٹیوٹی نکل آئے، اور جرنیلوں کی جو نیت ہے نا، یہ جو ان کو وعدے جو ہے نا جی کہ ہم نے ان کو جی وہ بگرام ایئر بیس لے کے دینی ہے، یہ جو وعدے پورے کرنے کا ان کو شوق ہوا ہے نا، یہ پاکستان کو بہت مہنگا پڑے گا اگر یہ وعدہ پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ بچائے میرے ملک کو، محفوظ رکھے. اصل خبر پہ آتے ہیں میرے پاکستانی. یہ آپ کو 3 ممالک کی افواج کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، آذربائیجان، انڈونیشیا کا تھوڑا سا چھپا ہوا ہے میری چیئر کے پیچھے، اور پاکستان. ٹھیک ہے. اب ناظرین ایک خبر آئی ہے، اور یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے. اس خبر کو سب سے پہلے کلاش رپورٹ نے مینشن کیا، ایکس پر تو مجھے وہاں سے اصل سورس تک جانے کا موقع ملا. اب میں آپ کو اصل سورس تک لے کے جاتا ہوں، جو خبر کا اصل سورس. Sources said that an international stabilization force is expected to enter the Gaza Strip as part of the agreement. The force, known as the ISF, is expected to include troops from Indonesia, Pakistan, and Azerbaijan. It will be tasked with maintaining internal security and policing in Gaza, as well as assisting Israel in securing the borders and preventing weapon smuggling into the territory. تو میرے پاکستانیوں، ایک ایسی فوج آئی ایس ایف کے اندر بنائی جا رہی ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. یہ فوج امریکی فوج کے نیچے کام کرے گی. آج وائی نیٹ نیوز نے، جو آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اسرائیل کے اندر سورسز سے خبر ملی ہے کہ ان 3 ممالک کی افواج آ رہی ہیں. یہ میرے لیے بڑی تشویشناک چیز، اس لیے میں آپ کو رائٹ دکھانا چاہ رہا تھا سورس کے اوپر، اسی لیے مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا نکالنے میں لنک، کیونکہ ان کی ویب سائٹ ریفریش ہو جاتی ہے بار بار. ynet.news.com پہ جائیں، اور یہ جو میں نے آپ کو دکھائی نا خبر، یہ خبر ٹائپ کریں گے گوگل میں، وہی ویب سائٹ کھل جائے گی ویسے، اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا لکھا ہوا. اس خبر میں خطرناک چیز یہ ہے کہ اسرائیلی جریدہ کہہ رہا ہے کہ ایک سورس نے بتایا ہے کہ اس فورس میں پاکستان کی فوج شامل ہوگی، جس کی ذمہ داری اسرائیل کی حفاظت ہوگی تاکہ اس طرف کوئی اسلحہ نہ جا سکے، کوئی اس طرف در اندازی نہ ہو سکے، تو وہ اسرائیل کی حفاظت کریں گے. میرے لیے بڑی تشویشناک چیز. ہم نے تو امت کی فوج حفاظت کرنی ہے، غزوہ ہند لڑنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو اگر ہمارا یہ حال ہو گیا ہے تو میرے پاکستانیوں، پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. میرے پاکستانیوں، میں ابھی حبیب اکرم صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، جہاں سے یہ پتا چلا کہ سہیل افریدی سے جو وہاں پہ لوگ تھے، جو عمائدین، جو بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بات کریں. بڑی سخت باتوں کی وہ جو ہے نا مطالبہ کر رہے تھے. تو سہیل افریدی نے کہتے ہیں کہ ان کے مطلب ہاتھ جوڑے، تھوڑی پکڑی کہ ابھی میں یہ باتیں نہیں کر سکتا. بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اتنے زیادہ لوگوں کے جذبات اس ٹائم غصے میں ہیں، اور یہ پورے ملک کی حالت ہے کہ تصور کرنا ممکن نہیں ہے کہ حالات کس طرف جا سکتے. لیکن اس ٹائم جو بیٹھا ہوا ہے، ملک کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور چل نہیں رہا، جس کو صرف اپنی توسیع، اپنا تسلسل نظر آ رہا ہے، وہ یہ دیکھ نہیں پا رہا. ایک لاوا ہے جو ابل رہا ہے. آپ سوچیں کہ کس طرح انہوں نے بھی مریدکے میں قتل و غارت کی، اور آگے دیکھیں جن زی کے لڑکے وہاں کھڑے کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک چل. یقین مانے کہ اگر لوگوں کو یقین ہو گیا نا کہ گنڈا پور کی طرح کوئی بھاگے گا نہیں اور میدان میں کھڑا ہوگا، پہلی گولی وہ کھائے گا، یقین مانے کہ سمندر آئے گا انسانوں. میرا نہیں خیال کہ آپ عمران خان دوبارہ ڈی چوک آنے کی کال دیں گے اینی ٹائم سون، لیکن ان کا جو بھی طریقہ کار ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے نا، لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو جب نفرت اتنی بڑھ جائے اور اس نفرت کو لوگ ٹرانسلیٹ کر دیں کہ ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو سوچیں وہ کسی ملک کے لیے اچھا ہو سکتا ہے؟ کاش ان کو عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ جس طرف یہ لے کر جا رہے ہیں ملک کو، وہ کسی صورت بھی اچھا نہیں ہے ملک کے لیے. کاش یہ سمجھ سکتے. ہم تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر سکتے. سہیل افریدی نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، لیکن لوگ اس سے زیادہ سخت باتیں چاہتے ہیں وہ کریں. اب خیبر پختونخوا میں تو سو کالڈ اتنی بڑی مینڈیٹ کی بھی چوری نہیں ہوئی، چھوٹی چوری ہوئی ہے. حکومت پھر بھی بن گئی ہے، چلو مخصوص رشتوں کی چوری ہو گئی ہے، یہ بھی بہت بڑی چوری ہے، لیکن اس طرح مینڈیٹ کی چوری نہیں ہوئی جیسی کھلی ننگی چوری ہوئی ہے پنجاب میں اور وفاق میں. بلوچستان میں بھی چوری ہوئی ہے. پی ٹی آئی 4 سے 5 تو ایم این اے کی سیٹیں جیت گئی تھی، ایک بھی نہیں دی گئی. تو بلوچستان میں بھی چوری ہوئی، سندھ میں بھی بہت بڑی چوری ہوئی. کراچی میں تو ایک سیٹ نہیں کوئی اور جماعت جیتی تھی، شاید ایک کوئی سیٹ تھی جو پی ٹی آئی نے جیتی، باقی ساری کراچی سے سیٹیں جیتی تھی، وہ ساری چوری کر لی گئی. پی ٹی آئی تو بڑی مضبوط پوزیشن میں تھی سندھ میں بھی. تو یہ صورتحال کو سمجھیں کہ ایک طرف نفرت کا لاوا ابل رہا ہے
اور ایک طرف یہ ہیں کہ ڈٹھائی پہ ڈبل ڈاؤن کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم مار دیں گے، اڑا دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ایسے نہیں ملک چل سکتے، یقین مانے نہیں چل سکتے. بڑی پریشانی ہے کہ ایک طرف یہ عالمی طاقتوں کو خوش کرنے میں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور کہاں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے حالات ان کے اپنے ملک میں کتنا خراب ہو رہے ہیں. کاش کہ کوئی سوچے کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، کاش اپنی نوکریوں سے اوپر چڑھ کے کوئی سوچ سکے. اور اب کبھی ایک جماعت وہ اب ایک اور کوئی نظام پاکستان، نظریہ پاکستان، فلانے اور نئی جماعتیں لانچ کرنا شروع ہو گئے. مسئلہ نئی جماعتیں نہیں ہیں. میں ہر اس بندے سے جو اس ٹائم ٹاؤٹ بن کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، تم ایک نہیں 1000 جماعتیں بنا لو. فارم 47 کا کیا علاج ہے تمہارے پاس؟ مجھے بتاؤ. جب تک فوج انکنڈیشنلی سیاست سے باہر نہیں نکلے گی، یہ فارم 47 کا دھندا ختم نہیں ہوگا. اب تو کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. اب تو ایک سیاسی جماعتوں کے بغیر ایک موومنٹ چلنی چاہیے کہ فوج سیاست سے نکلے، تب جا کے دوبارہ سیاسی جماعتیں بنے اور الیکشن وغیرہ ہوں. ابھی سیاسی جماعتوں کی ضرورت پاکستان میں ناٹا نیل ختم. بھائی جب فارم 47 کا نظام بن گیا، میں یہی بات بار بار دہراتا ہوں، نون لیگ سے کہتا ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں، اللہ کے بندو وہ دیکھو آگے کسی سریام ننگے پھرنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی گالم گلوچ والے سنگر کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی پٹواری نما کرکٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کدھر سے کوئی تین کا نام لے کے چیخ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں بتاؤ نا؟ تمہاری ضرورت انہیں نہیں ہے. اور نون لیگ کے سپورٹرز کو میں کہتا ہوں کہ تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں رہ گئی کسی کو بھی. تمہارے لیے کوئی کام کیوں کرے گا مجھے بتاؤ؟ کیوں تمہیں چھتر نہیں پڑیں گے مجھے بتاؤ؟ کیوں بے روزگاری نہیں ہوگی؟ کیوں لا قانونیت نہیں ہوگی؟ کیوں تمہیں صحت اور تعلیم سے دور رکھا جائے گا؟ کیونکہ تمہارے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فارم 47 تیار کرنا، ایک جرنیل کے ساتھ بیٹھ کے سازش کرو، فارم 47 تیار کرو، اللہ اللہ خیر صلاح. تو ایسے جینا ہے سب نے اس ملک میں. ہر بندے کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، ورنہ یقین مانے کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، ورنہ ادھر تو خبریں لگ رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کی حفاظت کے لیے فوج بھیج رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا پاکستان کے برے دن آئیں گے. اللہ کرے کہ یہ خبر جھوٹی ثابت ہو، اللہ کرے کہ وائی نیٹ نے یہ غلط خبر دی ہو، اور شاید انہوں نے اگر بدلی ہے تو اللہ کرے ادھر سے نہ گیا ہو بلکہ ایکچولی یہ غلط خبر ہو، کیونکہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تھوڑے گناہ ہے پہلے اس فوج کے کندھے پر کہ یہ مزید ایک بڑا گناہ لینے جا رہے ہیں. کیا فلسطینیوں کو بھی ماریں گے اور اسرائیل کی حفاظت کریں گے؟ توبہ توبہ. اللہ محفوظ رکھے سب ماؤں کو اور ان کے بچے جو گئے ہوئے ہیں اس ادارے